لیکن آپ یہ جان لو کہ 100 رکعت ڈیلی نماز نفل پڑھنے والا، خاموش رہنے والا، روزانہ 1 ختم قرآن کرنے والا، 1 لاکھ درود پڑھنے والا، 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والا، یہ سارا بینیفٹ اس کو ملے گا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا، وہ درود پڑھا، وہ 300 رکعت نماز پڑھا، وہ روزانہ روزہ رکھا، وہ جنت جائیں گے، سارا بینیفٹ اس کو ملے گا۔ لیکن وہ مسجد کا امام جو جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ حدیث قرآن سکھا کے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ 1 لاکھ درود پڑھنے والے سے بہتر اس لیے ہے، وہ اکیلے جنت نہیں جانا چاہتا، اپنے ساتھ ہزاروں کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب وتکسر الارزاق وتقضی الحوائج۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب حاجتیں تنگ ہو جائیں، مشکلات بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، درود بھیجنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، رنج و غم دور ہوتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ بوجھ نہیں سمجھتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، عبادت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہندوستان کے اکثر جلسے بند ہو چکے ہوں گے اور میں ابھی ایک جلسے میں غالباً 1 گھنٹہ 40 منٹ خطاب کر کے میں یہاں ابھی آیا ہوں۔ سارے جلسے بند ہو چکے ہیں، لیکن الجامعۃ القادریہ کا جلسہ ابھی بھی جوان نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے سارے خطیب جو آج سے 50 سال پہلے سے خطاب کر رہے ہیں، وہ سب کے سب یا تو صاحب فراش ہو چکے ہیں، یا قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، یا پھر وہ بیمار ہو کے زیر علاج پڑے ہوئے ہیں۔ مگر الحمدللہ الجامعۃ القادریہ قوم کو دینے والا خطیب اس 75 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے جوان پہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہاں سے دلی جاؤں گا، دلی سے بمبئی جاؤں گا، سارے لوگ پروگرام کے منتظر ہیں کہ کہیں سے کوئی جلسہ مل جائے، کہیں سے کوئی محفل میلاد مل جائے تاکہ کچھ کام بن جائے۔ لیکن ہمارے مناظر اہل سنت کا پیچھا جلسہ ایسا کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جس دن ان کا وصال ہوگا 95 سال کی عمر میں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک آپ کو لمبی عمر دے جب تک کہ آپ کے سارے پلان پائے تکمیل تک پہنچ جائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اتنی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت سارے مرید ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مریدوں کی عمر اللہ ان کو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے ایک بار حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو شوگر 25 سال سے ہے، چونکہ میں نے حضرت کی تقریر ایک بار آج سے غالباً 37 سال پہلے
37 سال پہلے، ہاں یعنی یہ 1998-97 کی بات ہے، یہ 2025 سمجھ سکتے ہیں، 25 پھر 10 35 36 37 سال ہو گئے۔ 37 سال پہلے لگ بھگ 1 لاکھ کا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، حد نگاہ تک صرف انسان کا سر نظر آ رہا تھا۔ اس مجمع میں پہلی بار حضرت کو میں نے دیکھا تھا، تو 37 سال پہلے کتنی عمر کے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں، بالکل ینگ تھے، بالکل جوان تھے اس وقت، اور کھڑے کھڑے حضرت نے 2.5 سے 3 گھنٹے کا خطاب کیا تھا۔ میرے خیال سے غالباً آپ کی زندگی کا ایک لمبا خطاب تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ ہمارے گھر سے 40 کلومیٹر دوری پہ الجامعۃ النظامیہ ملک پور ہاٹ، وہاں آپ کا خطاب ہوا تھا۔ اور پہلی بار اس مجلس میں نے حضور پیر طریقت علامہ اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ کا دیدار میں نے وہاں پہلی بار میں نے دیدار کیا تھا، پہلی بار میں نے دیدار کیا تھا، اور اس دیدار کی لذتیں آج تک مجھے معلوم ہو رہی ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کی برکتیں عطا فرمائے۔ 3 گھنٹے تک لمبا خطاب۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ 25 سال آپ کے اوپر سے شوگر ہے، اس کے باوجود آپ لمبا خطاب کرتے ہیں اور کثرت سے خطاب کرتے ہیں، 30 دنوں میں 30 تقریریں کرتے ہیں، جمعہ کا محفل میلاد کا دن کا خطاب جوڑ دیں تو 35 خطاب کرتے ہیں۔ تو آخر صحت کا کیا راز ہے؟ حضرت نے یہ کہا کہ الحمدللہ دوائی تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے صدقے میں صحت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ ادھر صاحب تقریر کر رہے ہیں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں دوسرا کوئی شوگر کا مریض ہوتا تو 5 بار پیشاب کرنے جاتا ہے، کوئی دوسرا شوگر کا مریض ہوتا تو 5 بار پیشاب کرنے جاتا، لیکن اس عمر میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھ گئے آپ؟ جھوٹ بولنے والا دلی کا وہ 10 منٹ بولتا ہے تو جھوٹ صاحب پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، لیکن سچ بولنے والا، حق بولنے والا مناظر، وہ بولتا چلا جاتا ہے، روحانی طاقت ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ اسپریچول فورس ہے، یہ روحانی طاقت ہے، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ نماز کی برکتیں ہیں۔ شوگر پانی ہے، شوگر اس پہ غالب نہیں، یہ شوگر پہ غالب ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ میں نے آج سے 8-10 سال پہلے میں نے کہا تھا حضرت کے حجرے میں، جہاں محلے میں گھر ہے، میں نے کہا تھا وہاں، حضرت یہ آپ کی نمازوں کی پابندی جس کی وجہ سے شوگر بھی آپ سے بھاگے رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ شوگر کی وجہ سے فالج زدہ ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ شوگر کی وجہ سے صاحب برین ہیمریج اس کا ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو میں جان رہا ہوں جن کا برین ہیمریج ہو گیا، 10 سال سے بالکل بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں شوگر کی وجہ سے فالج زدہ ہو گئے، لیکن یہ دین کی خدمت کا جو جنون ان کے سر پہ ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کا جنون، اسی کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، حوصلہ جوان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ تقریر کیا ہوں، حضرت کے ساتھ بھی تقریر کیا ہوں، مگر مجھ کو آج فخر یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے تقریر کیا تو کیا، مگر مناظر اہل سنت کے ساتھ میں نے پاکستان میں خطاب کیا ہے۔ کیا بات ہے! پاکستان کی سرزمین میں جہاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان گھومنا چاہتے ہیں، کیسا ہے لاہور، کیسا ہے سیالکوٹ، کیسا ہے وہ شہر کراچی، کیسا ہے صاحب پاک پٹن شریف، مگر پاکستان میں ہم لوگ ساتھ رہے ایک اسٹیج پر، پاکستان میں ہم نے خطاب کیا، بہار کے دیہات میں ہم لوگ ساتھ رہے، یہاں تک کہ صاحب راجستھان میں ماہ رمضان میں ہم لوگ ایک ساتھ رہے۔ تو حضرت کی ایک بات مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ بات یہی ہے کہ ایک ہی فکر ہے کہ کیسے مسلک اعلیٰ حضرت عام ہو جائے، کیسے لوگوں کا دین عقیدہ محفوظ ہو جائے، کیسے سنیوں کے بچے پڑھنے لکھنے کے بعد صرف ٹیوشن پڑھانے والا، مسجد میں مؤذن اذان دینے والا، یا دوسروں کے گھر میں جا کے کلمہ خوانی کرنے والا، یہ منشی جی بن کے نہیں رہے۔ ان کا ایک پلان ہے کہ جو بھی پڑھے کریم رہے، ایکسپرٹ بن کے رہے، یعنی ایک زبردست مدرس بنے، زبردست مصنف بنے، زبردست خطیب بنے، زبردست مناظر بنے۔ ان کا پلان یہی ہے کہ جس فیلڈ میں جائے زبردست رہے،
لولا لنگڑا بن کے نہیں رہے، خوب قابل عالم بنے۔ اوپر والا جو میدان ہے وہ بالکل خالی ہے، نیچے والا جو میدان ہے وہ میدان بھرا ہوا ہے۔ ایک ٹیوشن پڑھانے والے کے بول رہے ہیں 50 جمع ہو جائیں، ایک اذان دینے والے مؤذن کی ویکینسی نکالیں 100 مؤذن آ جائیں، صاحب ایک فارسی کی پہلی پڑھانے والے منشی جی کی بحالی آپ نکالیں 1000 لوگ آ جائیں گے۔ لیکن حمداللہ پڑھانے والے اور صاحب بخاری شریف پڑھانے والے، ملا حسن پڑھانے والے، قطبی پڑھانے والے، یعنی جو بالکل ابتدا سے لے کے انتہا تک کی کتابیں پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کی ویکینسی نکالیں 5 مہینے گزر جائیں گے، ایک درخواست نہیں آئے گا، ایک درخواست نہیں دیں گے لوگ۔ اس قدر اوپر والا فیلڈ خالی ہے۔ ایکسپرٹ ان تفسیر، ایکسپرٹ ان حدیث، ایکسپرٹ ان اسپیچ، ایکسپرٹ ان مناظرہ، اس ایکسپرٹ بنانے کی خواہش کرتے ہیں کہ ایکسپرٹ بنے، اور الحمدللہ ان کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا۔ بہت سارے لوگ خطیب ہیں، بیٹا ان کا خطیب نہیں، بہت سارے لوگ صاحب مدرس ہیں، ان کا بیٹا مدرس نہیں ہے، بہت سارے لوگ پیر صاحب ہیں، ان کا بیٹا داڑھی موچھ موڑ کر کے صاحب کو انجینئر بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو پیر اپنے بیٹے کو داڑھی نہیں رکھوا سکتا، جو پیر اپنی بیٹی کو حجاب نہیں پہنوا سکا، جو پیر اپنے گھر والوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھا سکا، وہ عام مریدوں کو کیا جنت کا راستہ دکھا پائے گا؟ گٹکا خور پیر تو بہت ہے، سگریٹ پینے والے پیر تو بہت ہے، رجنی گندھا کھانے والے پیر تو بہت ہے، اخبار پڑھنے والے 24 گھنٹے گنڈوں موالی کے بیچ میں رہنے والے پیر تو بہت ہیں۔ لیکن ایک پیر کو ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا اور حضرت نے بھی دیکھا، وہ پیر وہ تھا جب بھی دیکھا درس بخاری دیتا دیکھا، جب بھی دیکھا امر بالمعروف کرتا دیکھا، جب بھی دیکھا مفتیان کرام علماء کی جھرمٹ میں دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا واز کرتا دیکھا، بہار کے دیہاتوں کو رش کے شہر بناتا دیکھا، جہاں بھی دیکھا دین کی گفتگو کرتا دیکھا، دین کی باتیں کرتا دیکھا، گھر میں ہے تو بال بچوں کو دین سکھاتا دیکھا، ازہری گیسٹ ہاؤس میں ہے تو اپنے مریدوں کو واز کرتا دیکھا، سفر میں ہے تو صرف دین سکھاتا دیکھا۔ وہ کون تھا جو نہ گٹکا کھاتا تھا، نہ بیڑی پیتا تھا، نہ سگریٹ پیتا تھا، اور جب بھی زبان کھلی ہے یا تو درس ہے یا ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ وہ اس زمانے کا جنید، وہ اس زمانے کا راضی، وہ اس زمانے کا نائب غوث اعظم۔ اگر کوئی پیر تھا تو پیر با کمال، ولی کامل، نائب غوث اعظم، 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کا مرشد اختر رضا خاں ازہری قاضی شریعت قاضی شریعت کو جب بھی دیکھا ذکر و اذکار کرتا۔ قاضی شریعت ایک صاحب علم، ایک فقیہ پیر تھے، ایک فقیہ پیر تھے، وائز پیر تھے، خطیب پیر تھے، اور غوث اعظم کا نائب وہی ہوگا۔ میں نے کہا تھا غوث اعظم کا نائب وہ ہوگا جس میں 4 کوالٹیز موجود ہوں گی، چونکہ سرکار غوث اعظم ایک زبردست فقیہ کا نام ہے، بڑے عالم کا نام ہے۔ غوث اعظم بہت بڑے مدرس کا نام ہے، فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو درس دیتے تھے۔ غوث اعظم زبردست مصنف کا نام ہے، جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے علمی سرمایہ قوم مسلم کے حوالے کیا ہے۔ اور غوث اعظم ایک زبردست مرجع خلائق پیر کا نام ہے۔ اس زمانے میں ویسا پیر کوئی نہیں تھا۔ لگ بھگ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ کو مرشد مانا۔ کئی ہزار یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا۔ سب سے زیادہ مخلوق کا جو مرجع تھے وہ غوث اعظم تھے۔ نائب غوث قیامت تک وہی ہوں گے جس میں ان 4 کوالٹی کی جھلک ہوگی، یعنی جو اپنے زمانے کے مرجع خلائق ہوں گے، عوام بھی بولیں ان کی طرف، علماء بھی کہیں ان سے مرید ہونا ہے، سب کے دل میں جس کی محبت ہو، اور زبردست خطیب ہو۔ جو خطیب نہیں ہوگا وہ حقیقت میں سچا پیر نہیں ہوگا، چونکہ سب سے بڑے پیر پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ذات گرامی، سارے رسولوں کے امام، سارے نبیوں کے امام، سارے پیروں کے سردار، ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا۔ آقا جو کہتے ہیں کہ میرا پیر خطیب نہیں، خطابت نہیں کرتا، میرا پیر تقریر نہیں کرتا، تمہارا پیر تقریر کرنا نہیں جانتا ہے تو کیسے کرے گا؟
تمہارا پیر جاہل ہے تو کیسے تقریر کرے گا؟ تو صرف گھونگھٹ سر پہ ڈال کے ہاتھ میں تسبیح لے کے مریدوں کے سامنے جا کے فاتحہ پڑھ کے نذرانے لے کر اپنا گھر بنانا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ جو آدمی بند کمرے میں رہ کے 1,00,000 درود پڑھتا ہو وہ اکیلے جنت جائے گا۔ جو بند کمرے میں 1 کروڑ بار تسبیح پڑھتا ہو وہ اکیلے جنت جائے گا۔ جو روزانہ روزہ رکھتا ہو 5 دن روزہ چھوڑ کر کے سال بھر صائم الدہر ہے وہ اپنے لیے ہے، اب وہ جنت جائیں گے۔ بہت بڑے پیر ہیں، روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ یہ جان لو کہ 100 رکعت ڈیلی نماز نفل پڑھنے والا، خاموش رہنے والا، روزانہ 1 ختم قرآن کرنے والا، 1,00,000 درود پڑھنے والا، 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والا، یہ سارا بینیفٹ اس کو ملے گا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا، وہ درود پڑھا، وہ 300 رکعت نماز پڑھا، وہ روزانہ روزہ رکھا، وہ جنت جائیں گے، سارا بینیفٹ اس کو ملے گا۔ لیکن وہ مسجد کا امام جو جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ حدیث قرآن سکھا کے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ 1,00,000 درود پڑھنے والے سے بہتر اس لیے ہے وہ اکیلے جنت نہیں جانا چاہتا، اپنے ساتھ ہزاروں کو جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک عالم ربانی کا جو مقام ہے وہ مقام سب سے بڑا ہے۔ تمہارا گھونگھٹ ڈالنے والا پیر تم نے اس کو بڑا کہا۔ بمبئی میں کوئی لنگی میں پاخانہ کرنے والا، سڑک کے کنارے پڑا رہنے والا، لوگ کہتے ہیں یہ زمانے کا کتب ہے، تو تم کسی پاخانہ کرنے والے کو کتب بول دو۔ تمہارا منہ ہے جس کو چاہو بڑا کہہ دو، تمہارا منہ ہے جس کو چاہو جو چاہو کہہ دو، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ سلطان المناظرین ہے، یہ فنا ہے، یہ چمڑے کا منہ ہے، جس کو جو چاہو کہہ دو۔ یا تم نے بڑا کہا، مگر مصطفیٰ جسے بڑا کہتے ہیں وہ بڑا ہے، مصطفیٰ جسے اچھا کہیں وہ اچھا ہے۔ مصطفیٰ سب سے بڑے بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں بڑا ہے۔ بمبئی کا صاحب رام گیری اگر مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، یہ تو گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے۔ اگر کوئی اتی نرسنگ آنند مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، یہ گالی دے کے 2 روٹی کما کے کھانے والا، پیٹ بھرنے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے۔ 7 سمندر پار کا یورپ کا بڑا دانشور، جس نے دنیا کو ہوائی جہاز دیا، جس نے دنیا کو مائکروفون دیا، جس نے دنیا کو کمپیوٹر دیا، جس نے دنیا کو سولر سسٹم دیا، جس نے دنیا کو جنریٹر دیا، جس نے دنیا کو اے سی دی، جس نے دنیا کو سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک ساری سواریاں دی، وہاں کا ایک دانشور ہندوستان کے ان گھنٹی بجانے والے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، چونکہ ان کے پاس علم بڑا ہے، میرٹ بڑی ہے، قابلیت بڑی ہے، صلاحیت بڑی ہے۔ اب وہاں کا دانشور کیا بولتا ہے ذرا غور سے سنیے۔ ان چھوٹے چھوٹے پاگلوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی پاگل اگر گالی مجھے دے تو ہم اس کا جواب دینے لگے تو مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ پاگل کی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ کوئی دانشور اگر بولتا ہے تو میرا دانشور جواب دے، کوئی شاعر اسلام کے خلاف بولتا ہے تو میرا شاعر اس کا جواب دے گا، کوئی ادیب اسلام کے خلاف بولتا ہے تو میرا ادیب اس کا جواب دے گا۔ ہر پاگل کے خلاف سڑک پہ آنا، تھانے میں جا کے پتھر بازی کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عقل مندوں کا جواب دینا، ہمارا کام ہے ادیبوں کا جواب دینا، ہمارا کام ہے پڑھے لکھے کا جواب دینا۔ یہ جاہل ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، پیغمبر کا قد چھوٹا کرنا چاہتا ہے۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ all standard by which human greatness may be measured۔ ذرا کہاں گئے عبدالحمید صاحب، چلے گئے کیا؟ ماشاءاللہ۔ all standards by which human greatness may be measured۔ ذرا غور سے سنیے کیا کہتا ہے وہ۔ all standards by which human greatness may be measured۔ تمام پیمانہ، تمام معیار، تمام کسوٹی، تمام میزرمنٹ جس پہ کسی کی عظمت کو ناپا جا سکتا ہے، کسی کی عظمت کو کھنگالا جا سکتا ہے، کسی کی مہانتا کو جانچا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں تمام پیمانے کو لے آؤ، تمام معیار کو لے آؤ، اور اس پہ جانچو کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم ترین انسان کون ہے، سب سے مہان کون ہے۔ یورپ کا وہ کرسچن ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی، ہندوستان کا 1 کروڑ انجینئر جس کے برابر نہیں ہے، وہ دانشور کہتا ہے تمام پیمانے پہ جانچو گے، اس تاریخ آدمیت میں کوئی نہیں ملے گا جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔
نعرہ standards by which کے اعلیٰ human greatness may be measured. Is anyone greater than he? کیا ہے کوئی جو ان سے بڑا ہو؟ اس لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. نہ کوئی تھنکر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ ویگیانک بڑا، نہ فلسفر بڑا، نہ ادیب بڑا، نہ شاعر بڑا، کوئی بڑا نہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نبی جسے بڑا کہتے ہیں وہ بڑا ہے، وہ پیغمبر جسے مہان کہیں وہ مہان ہے. میرے نزدیک جاہل پیر بڑا ہے، میرے نزدیک ایک گھونگھٹ ڈالنے والا بڑا ہے. مگر مصطفیٰ مہان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is one who learns the Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو جو آدمی خطاب کرتا ہے وہ اکیلے جنت جانا نہیں چاہتا، وہ لاکھوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا چاہتا ہے. تو سرکار غوث اعظم گھونگھٹ ڈالنے والے پیر کا نام نہیں ہے، درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانے والے مدرس کا نام ہے. غوث اعظم 70 ہزار کے مجمع میں خطاب کرنے والے خطیب اعظم کا نام ہے. 400 علماء کرام غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے، دوات اور قلم لے کر وہ غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے. غوث اعظم خطیب ہے. جو بھی قیامت تک غوث اعظم کا غلام اور نائب ہوگا وہ امر بالمعروف کرنے والا خطیب ہوگا. وہ اور پھر سرکار دو جہان السلام سے بڑے کوئی خطیب نہیں، چونکہ ایک کنفیوژن پیدا کرتا ہے. ملا لوگ خطاب کرتے ہیں، ملا جی خطاب کرتے ہیں. ملا جی حضرت کا ملا جی وہ دیوبندی مراد ہے، وہ ملا جی حضرت کہتے ہیں. مگر ملا مطلب کہ مولی صاحب لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیر صاحب لوگ مولانا لوگوں کی شان گھٹانے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تقریر کرنا ملا جی کا کام ہے. پیر صاحب لوگ طریقت والے ہیں. یہ طریقت والے کیا کریں گے؟ ملا جی بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ملا جی نکاح کا خطبہ دیں گے، ملا جی جمعہ کا خطاب کریں گے، ملا جی لوگوں کو درس قرآن درس حدیث دیں گے. اور یہ پیر صاحب کیا کریں گے؟ یہ پیر صاحب چپ چاپ آ کر کے فاتحہ پڑھ کے خوب آرام سے کھائیں گے اور 12 گھنٹے کی گہری نیند لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ 300 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے، نہ نفل ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، کھانا ہے، نہ سونا ہے، اب ملا جی کی برائی بیان کرنا ہے. تو اس لیے میں اس کنفیوژن کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ عالم دین بڑے ہیں. یہ مصطفیٰ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں. چاہے علماء کے پاس دولت رہے نہ رہے، یہ عالم دین کرائے کے گھر میں رہے. یہ پھوٹی پھوٹی چپل پہنے، یہ صاحب جبہ جیکٹ کچھ نہ پہنے، یہ صرف ایک کرتا پہن لے، پائجامہ پہن لے، کرائے کے گھر میں رہے. معمولی ٹوپی پہن لے، معمولی شوز پہن لے، یہ کرائے کے گھر میں رہے، اپنا گھر اس کے پاس نہ ہو. لیکن اگر ان کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے تو کیپیٹلسٹ وہ ہے جس کے پاس 50 کمپنی ہے، بزنس مین وہ ہے جس کے پاس 50 دکانیں ہیں. 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا وہ لینڈ لارڈ ہے. لینڈ لارڈ ہونا اور ہے، بزنس مین ہونا اور ہے، کیپیٹلسٹ ہونا اور ہے، تاجر ہونا اور ہے. نائب پیغمبر ہونا یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. جس طرح مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کا نائب بھی لاجواب. کرائے کے گھر میں رہنے والا عالم وہ 1000 ایکڑ زمین کے جوتنے والے زمیندار سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ وہ اس کے پاس صرف دولت دنیا ہے، ان کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت یعنی علم دین ہے. اس لیے تاجر ہونا، انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، پروفیسر ہونا، پردھان منتری ہونا، پریزیڈنٹ ہونا چھوٹا مرتبہ ہے. عالم دین نائب پیغمبر ہونا سب سے اونچا منصب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے اونچا منصب ہے.